بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصاحب خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیز طلباء سامعین و حاضرین، آج 15 سفر شریف 1444 ہجری 12 ستمبر 2022 فجر کے درس میں ترتیب وار جو سلسلہ حقوق اولاد اور اس کے بعد حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے کو وصیتیں جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہیں، اس حوالے سے ہمارے درس کا سلسلہ رواں ہے. اور پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ 3 وصیتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بیان فرمائی اور نصیحتیں کی. 3 وصیتیں ہم پڑھ چکے ہیں. آج چوتھی وصیت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی اس کو سمجھیں گے. اور کل جو نصیحت کے حوالے سے بات ہم نے پڑھی اس کو ساتھ دہراتے ہوئے یہ پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا یہ آپ تمام بڑے طلباء توجہ کریں گے اور اس بات کو دہرائیں گے کہ کل جو ہم نے سبق پڑھا اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کتنی وصیتیں فرمائی تھیں، کتنی باتیں تھیں، کسی بچے کو یاد ہو؟ شاباش. کتنی تھی؟ 4. پہلی کون سی تھی؟ نماز. دوسری نیکی کا حکم دینا. تیسری برائی سے منع کرنا. اور چوتھی شاباش ماشاء اللہ. تو کل یہ 4 باتیں ہم نے سمجھی تیسری نصیحت کے حوالے سے. آج چوتھی نصیحت میں جو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو، اس میں 2 باتیں آپ نے اپنے بیٹے کو تلقین فرمائی. 2 باتیں. پہلی بات یہ کہ گفتگو کرنے کے انداز میں آپ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی وَلَا تُصَاحِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر. یعنی آپ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی کہ بیٹا جب کسی سے تو بات کرے تو تکبرانہ انداز میں یا منہ ٹیڑھا کر کے موڈ بنا کر اس طرح کسی سے بھی بات نہیں کر، بلکہ اخلاق، پیار اور محبت کے انداز سے جس سے بھی آپ بات کریں یا آپ کو کوئی مخاطب کرے یا آپ کسی کو مخاطب کریں تو اپنے چہرے پر یعنی تیور آپ کے ٹیڑھا پن کے یا تکبر کے یا غصے کے نہ ہو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماں باپ کے سامنے میں جب بیٹا کوئی بات عرض کرتا ہے تو ہنس مکھ انداز میں بات کرنی چاہیے،
غصے بھرے لہجے میں یا تکبرانہ انداز میں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو چوتھی وصیت میں آپ نے یہ پہلی بات اپنے صاحبزادے کو، بیٹے کو حضرت لقمان نے بتائی کہ بیٹا لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر، یعنی منہ نہ بڑھا، موڑ نہ بڑھا، تکبرانہ انداز نہ اپنا، بلکہ پیار اور محبت کا انداز اپناتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو۔ ایک بات یہ آپ نے بتائی، اور دوسری بات ساتھ آپ نے فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، زمین پر اکڑ کر نہ چل، یعنی تکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر قدم نہ رکھ کہ تو جتنا بھی تکبر کر لے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، بلکہ یہ زمین تجھے ہی ایک دن نگل لے گی۔ تو اس حوالے سے دو باتیں آپ نے اپنے بیٹے کو بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ تھی کہ کسی سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر، رخ ٹیڑھا نہ کر، یعنی تکبرانہ انداز یا مہنگا پن دیکھنے سے نہیں، بلکہ خوش مزاجی سے، خوش طبع سے، اچھے اخلاق سے، گویا جس سے بھی بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کر۔ اور دوسری بات یہ کہ زمین کے اوپر اطراء کرنا چاہیے، یعنی تکبرانہ انداز میں یا بیہودہ انداز میں یا اداکاری کے رنگ میں یا فنکاری کے رنگ میں یہ سب باتیں چھوڑ، عاجزی سے زمین پر چل۔ کس سے؟ عاجزی سے زمین پر چل۔ کیوں؟ یہ دو باتیں کیوں آپ نے اپنے بیٹے کو اس وصیت میں فرمائی؟ کیونکہ آگے آپ نے فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کو نہیں بھاتا ہر متکبر، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھاتا ہر متکبر۔ تو یہاں یہ پتہ چلا متکبرانہ طریقہ چلنے کا ہو یا بات کرنے کا ہو، یہ دونوں باتیں اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ یعنی اس وصیت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا اور ہمیں یہ درس ملا، ایک تو ہم تکبر سے بچیں اور دوسرا اچھے اخلاق کو اپنائیں، برے اخلاق کو چھوڑنا، تکبر کو چھوڑنا۔ گویا اس وصیت میں آپ نے یہ دو باتیں اپنے بیٹے کو بیان فرمائی۔ تو یہ گویا کہ چوتھی وصیت میں آج ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو بیان فرمائی، توجہ پہ رکھو۔ اس چوتھی وصیت میں ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں۔ ایک یہ پڑھا ہم نے کہ لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرو، اخلاق اور اچھے انداز سے ہم سے بات کرو، اور دوسرا زمین میں تکبر نہ کرو، تکبر سے نہ چلو زمین کے اوپر۔ تو یہ دو باتیں آج کی وصیت میں ہم نے پڑھی۔ اب ان دو باتوں کو مختصر ہم یوں سمجھ لیں کہ تکبر اور غصہ یہ کہیں کرنے کی اجازت نہیں دین اسلام میں، سوا دو جگہوں پہ، صرف دو جگہوں پہ غصہ بھی فرض ہو جاتا ہے، تکبر بھی لازم ہو جاتا ہے، دو جگہ بس۔ وہ کون سی دو جگہ ہیں؟ غصہ دین کے معاملے میں کرنا یہ فرض ہے،
دین کے معاملے میں جسے غصہ نہیں آتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جس کے ہاں غیرت کا تصور نہیں ہے تو دو صرف جگہ ہے جہاں غصہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر وہاں غصہ نہیں آتا یا غصے کے آثار چہرے پہ نہیں آتے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور تکبر زمین پہ آکڑ کر چلنا زمین پہ کہیں بھی جائز نہیں ہے، صرف ایک جگہ پہ تکبرانہ انداز اپنانا جائز ہے، وہی دین کی نسبت سے۔ جہاں دین کہے وہاں تکبر دکھاؤ، اور جہاں نہ کہے وہاں نہ دکھاؤ۔ اس کی دو باتیں آپ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو پہلے آپ عمرے کے ارادے سے جب تشریف لائے تو اس وقت قبضہ جو تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا بیت اللہ کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ پہلے 3 چکر طواف کے چنگے پلوانا طرح آپ کر کے لگائے ہیں۔ اب جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور سے مسلمان ہیں، مصیبتوں دکھوں اور فاقوں سے مرے ہوئے ہیں، یہ ہم سے کیا جنگ کریں گے اور یہ کیسے مکہ فتح کر سکتے ہیں۔ یہ مشرکین اور کفار کا ایک سوچ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو صحابہ پاک کو فرمایا کہ آپ نے پہلے 3 چکر دلیرانہ یعنی آکڑ ساتھ ہو بیٹھو ساتھ آکڑ کر لگانے ہیں تاکہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں میں اپنے دین کا جذبہ نہیں ہے۔ تو وہ 3 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ پاک نے پہلوانوں کی طرح جیسے جذبے اور اکڑ کر لگائے، آج بھی وہ سنت وہاں جاری ہے۔ اسے طواف رمل کہا جاتا ہے، یعنی کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے رمل کرنا، پہلوانوں کی طرح، دلیروں کی طرح، بہادروں کی طرح اپنے آپ کو اس انداز میں چکر میں لانا۔ تو ایک یہ جگہ ہے جہاں تکبر کفار کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک کو حکم دیا، اور دوسری وہ جگہ جب مد مقابل میدان میں کافر ہو تو وہاں اپنے آپ کا تعارف کرانا بطور تکبر کیا اور جذبے کے ساتھ، جیسا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرحب یہودی سے جب آپ لڑنے لگے تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں مرحب ہوں، خیبر جانتا ہے مجھے، میں بڑا جنگجو ہوں۔ تو اس یہودی کافر کے مقابلے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میرا حملہ شیر کی طرح ہے اور میں تجھے چیر کر رکھ دوں۔ تو جب مقابلے میں کفر ہو یا کافر ہو وہاں تکبر مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے، اور کسی بھی جگہ پہ تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ غرور تکبر جو ہے یہ ہمیں لے ڈوبا، ہم نے اپنی ذوات کے لیے تو سب کچھ کر لیا اور دین کے معاملے میں سب کچھ بھلا دیا۔ تو یہ اپنی اولاد کو اگر نسل در نسل یہ وصیتیں ہوتی تو آج اولاد میں بھی یہ جوہر پایا جاتا، لیکن اولاد کو تو ہم نے ذہنوں کو اتنا مفلوج کر دیا، اپنی اولاد کے ذہنوں کو اتنا مفلوج کر دیا اور کر رہے ہیں کہ ان کے جو ذہن تھے بات سمجھنے کی عمر تھی
وہ ان کو دین سے دور کر دیا اور دنیا کی حرص پہ لگا دیا، اور وہ بھی ملنی وہی ہے دنیا جو مالک نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہم ختم کرتے ہوئے کہ آج چوتھی وصیت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دو باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اخلاق کا درس دیا کہ کسی سے منہ چڑھا کر ٹیڑھا کر کے بات نہ کر، گال پھلا کر، غصے میں پیلا ہو کر، سرخ ہو کر ایسے بات نہ کر۔ اور دوسرا فرمایا کہ زمین پر اترا کر نہ چل، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہر جگہ پہ نرمی ہے، کہاں سختی ہے؟ جہاں دین کی مخالفت ہو، جہاں دین کے دشمن ہو، وہاں کفار مشرکین ان کے مقابلے میں تکبر فرض ہوتا ہے، اور ان کے مقابلے میں اپنا تعارف شان سے کرانا کہ میں مومن ہوں کافر کے مقابلے میں۔ تو یہ شان ہے مومن کی، جباری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر بنتا ہے مسلمان۔ تو گویا اصول یہ واضح ہو گیا کہ دین اسلام میں نرمی بھی ہے اور سختی بھی ہے۔ اب نرمی کا اپنا موقع ہوتا ہے اور سختی کا اپنا موقع ہوتا ہے۔ جو سختی کی جگہ پہ نرمی کرے اور نرمی کی جگہ پہ سختی کرے وہ بے وقوف اور جاہل ہوتا ہے۔ اس کا اپنا اپنا مقام ہے سختی نرمی کا۔ تو اس پہ بات ہم ختم کرتے ہوئے، سختی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں دین کے دشمن ہوں، دین کے مخالف جو ہوں، وہاں سختی ہوتی ہے۔ اور نرمی کہاں ہے؟ جہاں دین کو ماننے والے ہیں، اگرچہ عمل نہیں ہے، بد عملی ہے، لیکن حق کو دین کو ماننے والے ہیں، اور یہ ایمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہمارا دین حق ہے۔ جو یہ سوچ رکھنے والے ہیں وہ مومن ہیں، اور ان کے ساتھ نرمی کا ذریعہ قرآن پاک نے رکھا، اور جو دشمن دین ہیں ان سے سختی کا حکم فرمایا۔ تو جہاں دین کی مخالفت ہے وہاں سختی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے جہاد فرمائیے اور منافقوں پر سختی کیجیے۔ کافروں سے جہاد ہے اور منافقوں پر سختی کیجیے۔ واغلظ علیہم، منافقوں پر سختی کیجیے۔ کیا مطلب؟ منافقوں پر زبان سے سختی ہے، جہاد نہیں منافقوں سے تلوار والا، ان سے سخت زبان میں بات کرنا، یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو فرمایا واغلظ علیہم، ان پر خوب سختی کیجیے، یعنی جو منافق ہیں یہ اندر سے بے ایمان ہیں، اوپر سے انہوں نے کلمے کا سہارا لیا ہوا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے کلمے کے منکر ہیں۔ تو منافقوں پر سختی کا حکم زبان سے ہے، اور کفار سے جو ہے وہ جہاد کا حکم ہے۔ تو یہ سختی جو ہے یہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، اور سختی کا جیسے میں نے بتایا اپنا موقع محل ہوتا ہے، اور نرمی کا اپنا موقع محل ہوتا ہے۔ تو یہی بات حضرت لقمان نے پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا اور پھر صبر کرنا۔ تو جب برائی سے روکیں گے
تو برائی سے روکتے ہوئے ہی انسان کا لہجہ بدل جاتا ہے نا. آپ مثال کے طور پر آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ نے بڑی عالی شان بیٹھک بنائی، اس میں قالین بچھایا، اور ایک آدمی آیا وہ جوتے پہن کر ہی مسجد میں آیا. مسجد میں یہ بیٹھک آپ کی چلا گیا، مسجد میں آدمی جوتا پہن کر آ گیا. اب آپ بیٹھے ہیں تو آپ اسے کہیں گے یار جوتا باہر اتار، اتنا ہی کہیں گے نا. پہلے یہ لہجہ ہوگا بھائی جوتا باہر اتاریے، ایسے ہی ہے نا. آپ نرمی سے اسے کہہ دیں، پھر وہ کوئی کام دوسری بار کرے تو پھر آپ کا یار کل تینوں کیا جی جوتی باہر لا. آپ کو لہجہ اس کا بدلا یا نہیں؟ بدل گیا نا. اب جب تیسری بار پھر وہی وہ جوتا پہن کر آ جائے تو اب آپ کا انداز کیا ہوگا؟ تینوں سمجھ نہیں آئی گل نہیں کیا تینوں؟ اتنا ہی ہے نا. اب کام تو اس نے ایک ہی کیا، کرنے والے نے بار بار وہی کام تکرار کے ساتھ. تو جیسے اس نے بار بار تکرار سے وہی کام کیا تو سمجھانے والے کا بھی لہجہ بدل گیا. تو یہ تو خیر آپ تمام جو احباب ہیں یہ خوبی جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہی آپ اولاد کے اوپر اتنے غصے سے برس پڑتے ہیں، اور پھر اولاد نے بھی تو وہی سیکھنا ہے آگے باپ کو ماں کو سنانے کے لیے. تو گھر باپ اگر سجدے میں سر رکھے گا تو بیٹا بھی ساتھ اٹھ کر ضرور سجدے میں سر رکھے گا. گھر میں ماں اٹھ کر فجر وضو کرے گی اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے گی تو بیٹی بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گی. تو ماں باپ جو گھر میں جیسا کریں گے بچے ان کی ہی نقل کریں گے. اب یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ گھر میں کیا کرتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں. تو یہ آج کا درس یہاں ہم ختم کرتے ہوئے یہ چوتھی وصیت آج ہم نے پڑھی ہے. کل آخری وصیت حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو فرمائی تھی وہ آخری وصیت کل انشاءاللہ تعالی. یہ 5 وصیتیں جو قرآن پاک سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی وہ کل انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد آگے باپ کے والدین کے جو اولاد کے ذمہ حقوق ہیں وہ بتا کر پھر آگے ہم نماز کا جو سلسلہ ہے وہ ترجمہ سیکھنے کا اور بچوں کو پوری نماز سکھانے کا. تو یہ سلسلہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن 3 کے بعد یہ سلسلہ پھر بحال ہو جائے گا. تو آج ہم نے کون سا سبق سیکھا؟ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو کون سی وصیت سیکھی؟ چوتھی وصیت سیکھی ہے. کون سی؟ چوتھی. اور اس میں کتنی باتیں سیکھی ہم نے؟ 2. ایک تو اچھا اخلاق کا یعنی سمجھ لیں، اور دوسرا تکبر نہ کرنا، اچھے اخلاق کو اپنانا اور تکبر سے بچنا. ٹھیک ہے؟ اور کہاں تکبر کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ جہاں دین کے دشمن ہوں. اور کہاں سختی کرنی ہے؟ جہاں دین کے دشمن ہوں. ورنہ ہر ایک سے آپ نرمی کا رویہ رکھیں، اور جہاں دین دشمن ہو وہاں سختی کا حکم ہوتا ہے. یہ آج کی ہماری گفتگو اس درس کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچی. وآخر دعوانا